الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إنا علينا للهدى وإنا لنا للآخرة والأولى صلوا على اللهم صل على محمد وآل محمد. عزیزان گرامی، آج کی یہ مجلس پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چھٹے حقیقی جانشین حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی شہادت کے سلسلے میں میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، بہت ہی مشہور و معروف آیت ہے۔ پروردگار عالم فرما رہا ہے کہ اِنَّا عَلَيْنَا لَلْهُدَىٰ وَإِنَّا لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَىٰ، بے شک ہدایت کی ذمہ داری بھی ہمارے اوپر ہے اور دنیا و آخرت کے معاملات بھی ہمارے اوپر ہیں۔ تو جب اللہ نے ذمہ داری اپنے اوپر لی ہے، دعا ماننے کا حکم بھی دیا، کیا اہدنا الصراط المستقیم، روزانہ دعا مانگو کہ اے اللہ تو ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت پر قائم رکھ۔ یہ جو دعا ہے، اس کے علاوہ بہت ساری دعائیں ہیں، مثلا ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، بے شک یہ وہ قرآن ہے کہ جو ہدایت کرتا ہے ایسے سیدھے راستے کی طرف جس میں کوئی کجی اور ٹیڑھا پن نہیں ہے۔ قرآن مجید کی ان آیات سے اگر استفادہ کیا جائے، قرآن مجید کے لیے کہا گیا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، بے شک یہ قرآن وہ کتاب ہے کہ جس میں کسی قسم کا شک نہیں ہے جی، ھدی للمتقین، اور یہ ہدایت ہے صاحبان تقویٰ کے لیے۔ تو ایک بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ قرآن مجید وہ کتاب ہے کہ جس میں شک نہیں ہے، لا ریب ہے۔ تو یہ بات سمجھنے میں آتی ہے کہ جو کتاب لا ریب ہو، اس کا پہنچانے والا بھی تو بے عیب ہونا چاہیے۔ کوئی عیب دار انسان اس کتاب کا وارث نہیں ہو سکتا۔ پھر قرآن مجید کے اندر مختلف مقامات پر ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، اے اللہ ہدایت آنے کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کرنا۔ ٹھیک ہے، قرآن ہدایت کرتا ہے سیدھے راستے کی طرف، ہدایت اللہ سے مانگی جاتی ہے، ہدایت کی ذمہ داری بھی اللہ کے اوپر ہے۔ پھر قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ مبارک دہر میں ارشاد فرمایا، کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذکورا، کیا انسان پر ایک ایسا وقت آیا ہے کہ جب انسان قابل ذکر تھا ہی نہیں؟ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، ہم نے انسان کو ہدایت کی راستے کی طرف، یہ چاہے تو ہمارے راستے پر چل کر شکر گزار بن جائے کہ ہمارا راستہ چھوڑ کر کافر ہو جائے۔ چلو آپ بھیجتے محمد محمد و آل محمد صلوات اللہ زوردار پڑھیں تو مزہ آئے پڑھنے۔ قرآن مجید میں ہدایت سے متعلق بہت ساری آیات ہیں۔ ایک آیت اور پڑھتا ہوں آپ کے سامنے، اسے بھی سمجھ لیجیے تاکہ مسئلہ آپ کے سامنے واضح ہو جائے۔ وہ کیا ہے جو میں کئی بار پڑھ چکا ہوں، مشہور آیت ہے قرآن مجید میں کہ أَفَمَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَنْ يُتَّبَعَ أَمَّنْ لَا يَهْدِي إِلَّا أَنْ يُهْدَىٰ فَمَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ۔ قرآن مجید ایک سوال پوچھ رہا ہے۔ سوال کیوں پوچھا جاتا ہے؟ تاکہ ذہن کو کھولا جائے۔ أَفَمَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ، پہلا سوال یہ ہے کہ کیا وہ شخص
ہدایت کرنے کے قابل ہے؟ افمن یہدی الی الحق، کیا وہ شخص حق کی طرف ہدایت کرنے کا اہل ہے؟ افمن یہدی الی الحق احق ان یتبع، کہ وہ حق کی ہدایت کرتا ہے کہ اس کی اتباع کی جائے اور اس کی پیروی کی جائے۔ امن لا یہدی الا ان یہدی، یا وہ شخص کہ جب تک خود اس کی ہدایت نہ کی جائے وہ ہدایت نہ کر سکے۔ اب دو آدمی سامنے آ گئے آپ کے، ایک آدمی وہ ہے جو حق کی ہدایت کرتا ہے اور مسلسل کر رہا ہے حق کی ہدایت۔ قرآن کہتا ہے اس کی پیروی کرو گے یا اس کی پیروی کرو گے کہ جو خود محتاج ہدایت ہے؟ تو خود محتاج ہدایت جو ہے وہ الگ ہے اور جو ہدایت کر رہا ہے حق کی طرف وہ الگ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دو ہادی ہیں، دو قسم کے ہادی ہیں۔ ایک وہ ہے کہ جو حق کی ہدایت کر رہا ہے اور حق پر ہے، اس کی اتباع کی جائے یا اس کی اتباع کی جائے کہ جو خود محتاج ہدایت ہے۔ فما لکم کیف تحکمون، تو قرآن مجید کہتا ہے تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم کیسے فیصلے کر رہے ہو، کس کے پیچھے چلو گے؟ اب آپ دیکھیں کہ بعد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو لوگ منبر پر آئے پیغمبر کے، ہمیں کسی سے بحث نہیں، ہمیں کسی کو کچھ کہنا نہیں، لیکن اتنا تو ہمارا حق پہنچتا ہے کہ ہم دیکھیں کہ بعد رسول جو منبر پہ آ کے بیٹھا، اس نے حق کی ہدایت کی یا وہ محتاج ہدایت تھا؟ منبر پر آنے والا پہلا خلیفہ جسے مسلمان الیکشن کے ذریعے سے چن کر لائے، وہ خلیفہ جو منبر پر آ کے بیٹھا تو اس نے وہ جگہ چھوڑ دی جہاں رسول بیٹھے تھے، وہاں آ کر بیٹھا جہاں رسول پاؤں رکھا کرتے تھے۔ ٹھیک، اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد انہوں نے اعلان کیا ہے، وہ ان کی کتابوں کے اندر موجود ہے، تاریخ الخلفاء میں بھی موجود ہے، تاریخ طبری میں بھی موجود ہے۔ اعلان کیا آنے والے نے منبر پر، انی قد ولیت امرکم ولست بخیر منکم، بے شک میں نے تمہارے اقتدار کو سنبھالا تو ہے لیکن میں تم سے بہتر نہیں ہوں۔ ان لی شیطانا یعترینی، میرے پیچھے ایک شیطان لگا ہوا ہے جو مجھے گمراہ کرتا ہے، اگر میں سیدھا چلوں تو میرے پیچھے چلنا، ان زغت فقومونی، اگر میں ٹیڑھا ہو جاؤں تو مجھے سیدھا کر دینا۔ اب آپ اس مسئلے کو اچھی طریقے سے سمجھنے کی کوشش کریں کہ ایک آدمی خود منبر پہ بیٹھ کے یہ اعلان کر رہا ہے کہ میں گمراہ ہو سکتا ہوں، مجھے شیطان گمراہ کر سکتا ہے، اگر میں گمراہ ہو جاؤں تو مجھے سیدھا کر دینا۔ یہ کون اعلان کر رہا ہے؟ جو منبر پر آیا ہے، پیغمبر کے بعد ہادی بن کر آیا ہے۔ تو عزیزان گرامی، ہم انسان عقل رکھتے ہوئے کسی ایک سے، ڈاکٹر سے اپنا علاج نہیں کراتے تو کبھی کبھی غلطی سے غلط نسخہ لکھ دیتا ہو، کیونکہ اگر غلط نسخہ لے کر ہم نے وہ دوا کھا لی تو ہماری زندگی خراب ہو جائے گی۔ تو ہم اپنی زندگی بچانے کے لیے کسی ایسے ڈاکٹر سے نسخہ نہیں لکھواتے، تو کبھی کبھی غلط نسخہ لکھتا ہو، کسی ایسے وکیل کو کیس نہیں دیتے تو کبھی کبھی غلط بحث کر کے کیس ہرا دیتا ہو۔ تو جب ہم دنیا کا کیس ہارنے کے لیے کسی ایسے کو وکیل نہیں بناتے کہ جو غلط کیس لڑتا ہو، کسی ایسے ڈاکٹر سے علاج نہیں کراتے تو غلط نسخے لکھتا ہو، تو کسی ایسے رہبر سے ہدایت کیسے لے لے گی جو خود گمراہ ہو جاتا ہو؟ صلوات بھیجیں بابا صلی اللہ محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نظام ہدایت کو اپنے پاس رکھا اور ہادی اپنی بارگاہ سے بھیجے۔ کوئی بھی ایسا ہادی دنیا میں نہیں آیا جو دنیا میں آ کر ہادی بنا ہو، بلکہ جتنے بھی ہادی آئے ہیں وہ اللہ کی طرف سے بن کر آئے ہیں۔ آپ انبیاء معصومین میں دیکھ لیں، مرسلین میں دیکھ لیں، جتنے رسول آئے، جتنے نبی آئے، وہ سب اللہ کی طرف سے بن کر آئے۔ اور اب میں ایک بات اور آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں، قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ میں نے جسے رسول بنا کر بھیجا ہے اس کی 4 ذمہ داریاں ہیں۔ کتنی؟ 4 ذمہ داریاں ہیں۔ پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ یتلو علیہم آیاتہ، وہ ان پر آیات کی
تلاوت کرتا ہے، وَيُزَكِّيهِمْ اور لوگوں کے نفسوں کو پاک کرتا ہے، لوگوں کے نفسوں کو پاک کرتا ہے، یزکیہم وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ تو پاک وہ کرے گا جس میں پاک کرنے کی صلاحیت ہوگی۔ اب میں آپ کے سامنے مثال کے طور پر عرض کروں، پانی اور دودھ ہے، دو چیزیں ہیں۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث مسلمانوں کے یہاں بیان کی جاتی ہے، کیا کہ میرے اصحاب پانی کی مانند ہیں، پانی کی طرح ہے، اور میرے اہل بیت میرے اصحاب دودھ کی مانند ہیں اور میرے اصحاب پانی کی مانند ہیں۔ یہ پیغمبر کی حدیث بیان کی جاتی ہے اور بڑے فخر سے بیان کی جاتی ہے، ہمیں بھی قبول ہے۔ اہل بیت پانی کی مانند ہیں، اصحاب دودھ کی مانند ہیں۔ یہ پیغمبر نے کیوں حدیث ارشاد فرمائی؟ اس کی وجہ تھی دودھ پاک ہے، پاک کر نہیں سکتا، پانی پاک بھی ہے اور پاک کرتا بھی ہے، لہذا اللہ نے انہیں طہارت کی ذمہ داری دی۔ تزکیہ نفس پیغمبر نے کرنا ہے، کیا کرنا ہے؟ آیتوں کی تلاوت کرنا ہے، تزکیہ نفس کرنا ہے، کتاب و حکمت کی تعلیم دینا ہے۔ بس یہ چار چیزیں یاد رکھیے۔ اب اس بات کو ہر آدمی محسوس کر سکتا ہے، دنیا کے کسی ادارے میں چلے جائے، اگر ہیڈ ماسٹر مر جائے کسی اسکول کا تو اس کی جگہ اسکول کے پٹے والے کو اس کی جگہ نہیں بٹھایا جا سکتا، اس لیے کہ ہیڈ ماسٹر کی جگہ وہی بیٹھے گا جو اتنی اہلیت رکھتا ہو، جو اسکول کو سنبھال سکتا ہو۔ عزیزان گرامی، دوسری چیز یہ، کسی بھی اسکول میں اگر آپ نے استاد رکھنا ہے تو اس کی پہلے سند دیکھی جاتی ہے، پڑھا لکھا ہے یا نہیں، قوم اور قبیلہ نہیں دیکھا جاتا، کس کی عمر کتنی زیادہ ہے یہ نہیں دیکھی جاتی، اس کی اہلیت دیکھی جاتی ہے۔ لہذا گورنمنٹ کے اندر تو خاص طور پہ اوپر اگر کوئی شخص گورنمنٹ میں کسی اسکول کے اندر ٹیچر لگنا چاہتا ہے، کسی کالج میں استاد لگنا چاہتا ہے، تو پہلے اسے سند دکھانی پڑے گی۔ سند کس کی ہوگی؟ وہ سند بھی گورنمنٹ کی ہوگی۔ معلوم ہوا عام اسکول کے اندر پرائمری ہو یا سیکنڈری ہو، کالج ہو یا یونیورسٹی ہو، ایسے انسان کو بحیثیت استاد کے نہیں رکھا جا سکتا جس کے پاس دنیا کے اسکولوں کی سند نہ ہو۔ تو عزیزان گرامی، اللہ کے منصب ہدایت کے منبر پر ایسے آدمی کو کیسے بٹھایا جا سکتا ہے جس کے پاس کسی قسم کی کوئی سند نہ ہو؟ آپ پھر ایک بات یاد رکھیے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نظام ہدایت کے لیے جو ذمہ داری بتائی کیا ہے؟ آیات کی تلاوت کرنے والا ہو، اور دوسرا تزکیہ نفس کرنے والا ہو۔ پاک وہی کرے گا جو پاک کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، اور اس کے بعد تزکیہ نفس کے بعد کیا ہے؟ کتاب و حکمت کی تعلیم ہے۔ تو پیغمبر نے یہ چاروں سندیں کس کو دی ہیں؟ کون ہے جو ان چاروں اسناد کے اوپر پورا اترتا ہے؟ قرآن مجید کے متعلق پیغمبر نے فرمایا، القرآن مع علی وعلی مع القرآن، قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے، قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے۔ اور اس کے بعد دوسرا جملہ تزکیہ نفس کرنے کا، پیغمبر نے فرمایا، یا علی میرے بعد مومن تیری ولایت سے پہچانے جائیں گے۔ یعنی کسی کی طہارت کو پہچاننے کے لیے ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام ضروری ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا، انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ اور اس کے بعد پیغمبر نے فرمایا، انا دار الحکمت وعلی بابها، میں حکمت کا گھر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ تو یہ چار منصب جو پیغمبر کے قرآن مجید نے بتائے تھے، ان چاروں منصب پر پیغمبر اپنی زندگی میں پیغمبر نے علی علیہ السلام کو فائز کر دیا۔ آیت کی تلاوت کرنے والا بھی علی، صرف اتنا ہی نہیں،
ایک سورہ توبہ نازل ہوئی. اللہ نے پیغمبر سے کہا کہ اسے بھیجو کفار کے سامنے پڑھنے کے لیے. پیغمبر نے مسلمانوں کے ایک صحابی کے ہاتھ سورہ توبہ کو بھیج دیا. ابھی وہ نکلے ہی تھے کہ تھوڑی دیر میں فرشتہ آ گیا اور آ کے کہا پیغمبر سے کہ اے میرے حبیب، یہ سورہ توبہ کی تلاوت کافروں کے سامنے یا تم کرو گے یا جو تم جیسا ہوگا وہ کرے گا. پیغمبر نے فوراً علی علیہ السلام کو بھیجا اور کہا جاؤ جاننے والے سے سورہ لے لو، تم جا کے تلاوت کرو، انہیں واپس بھیج دو. جب وہ واپس آئے تو رونے لگے. کہا یا رسول اللہ، آپ نے مجھے اس منصب سے معذور کیوں کر دیا؟ کہ میں کون ہوتا ہوں معذور کرنے والا؟ اللہ کا حکم آیا تھا تو بس یہ بات طے ہو گئی. اللہ جسے ایک سورے کی تلاوت اور تبلیغ کرنے کا حق نہ دیتا ہو، اسے پورے قرآن کی تلاوت کا حق کیسے دے دے گا؟ سلوات بھیجنے بابا محمد و آل محمد. اسی لیے جو اللہ کی طرف سے ولی بن کے آتا ہے، امام بن کر آتا ہے، اس امام کو آپ پہچاننے کی کوشش کریں کہ وہ منبر پہ بیٹھ کر دائیں بائیں نہیں دیکھتا. اس سے جب سوال کیا جاتا ہے تو وہ سوال کا جواب دیتا ہے. کیا سلونی، مولا کائنات جب چوتھے نمبر پر منبر پر آئے تو آپ نے اعلان کیا سلونی سلونی ان طرق السماء فإنی اعلم بها من طرق الارض. پوچھو پوچھو اس سے پہلے کہ میں تمہارے درمیان میں نہ رہوں، میں زمین سے زیادہ آسمان کے راستوں سے واقف ہوں. فإن بین جنبی علوما کثیرا کالبحار الزواخر. میرے سینے کے اندر علوم ایسے موجزن ہیں جیسے سمندر کے اندر پانی موجے مارتا ہے. عزیزان گرامی، ان تمام چیزوں کو سوچیں. آج پیغمبر کے چھٹے جانشین کی شہادت کی شب ہے. امام جعفر صادق علیہ السلام کا دنیا کے سارے مؤرخین نے لکھا ہے. انشاءاللہ موقع ملے گا تو میں کسی وقت تفصیل کے ساتھ چھٹے امام کی سیرت پیش کروں گا. آج اتنا سن لیجیے کہ یہ وہ امام ہے جو مسجد نبوی میں مسند پیغمبر پر بیٹھا. آنے والے طالب علم آئے، جس کے اندر قرآن مجید کی تفسیر کی صلاحیت دیکھی اسے تفسیر پڑھائی، جس کے اندر حدیث کی صلاحیت دیکھی اسے حدیث پڑھائی. کسی کو علم جبر پڑھایا، کسی کو علم کیمیا پڑھایا، کسی کو امام علیہ السلام نے فزکس پڑھائی، کسی کو کیمسٹری پڑھائی. ایک استاد تھا، 10,000 طالب علم تھے، ہر طالب علم کو الگ الگ پڑھایا. عزیزان گرامی، آج ہمارے دنیا میں جب کوئی یونیورسٹی قائم کی جاتی ہے تو وہ یونیورسٹی میں الگ الگ سبجیکٹ کے الگ الگ مضمون کے استاد بلائے جاتے ہیں. لیکن آپ دیکھیں تاریخ اسلام گواہ اس بات کی کہ میرے چھٹے امام ایک جگہ بیٹھ کر سامنے بیٹھے ہوئے طالب علموں کو کسی کو فزکس پڑھا رہے ہیں، کسی کو کیمسٹری پڑھا رہے ہیں، کسی کو قرآن پڑھا رہے ہیں، کسی کو تفسیر پڑھا رہے ہیں، کسی کو حدیث پڑھا رہے ہیں. یہ ایک آدمی پوری یونیورسٹی کے طلباء کو پڑھانے والا یہ دنیا کو بتا رہا تھا کہ جو دنیا کے پڑھے ہوئے ہوتے ہیں وہ ایک سبجیکٹ سے زیادہ نہیں پڑھا سکتے. جو اللہ کی طرف سے پڑھ کے آتا ہے وہ کائنات کے سارے علوم جانتا ہے. کیوں کہ امام اسے کہتے ہیں کہ جو قرآن کا وارث ہوتا ہے، جس کے لیے قرآن مجید نے پکار کے کہا ہے وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ. ہم نے ہر چیز کو امام مبین کے سینے میں ایسا کر دیا ہے. سبا بیٹے بابا حضرت محمد امام جعفر صادق علیہ السلام کی نسبت سے ہمیں جعفری کہا جاتا ہے. حالانکہ ہم محمدی ہیں. ہمارا دین جعفر صادق سے شروع نہیں ہوتا ہے، امام جعفر صادق سے نہیں. ہمارا دین محمدی ہے، مسلسل ہے.
آپ دیکھیں کہ جب ہمارے ائمہ سے حدیث پوچھی جاتی تھی یا کوئی حکم پوچھا جاتا تھا تو وہ حکم بیان کرتے وقت اپنے گھر کا حوالہ دیتے تھے، باہر کا نہیں، پیغمبر کا حوالہ دیتے تھے، مولا کائنات کا حوالہ دیتے تھے، امیر المومنین کا حوالہ دیتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ آل محمد علیہ السلام کے سلسلہ سند کو سلسلۃ الذہب، سونے کی زنجیر کہا جاتا ہے، کہ ان کے یہاں کوئی ایسی سند نہیں ہوتی جو باہر سے لی گئی ہو۔ یہ مسئلہ کسی دوسرے سے پوچھ کے نہیں بتاتے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں پڑھا کے بھیجا ہے۔ یہ خود کائنات کے تمام علوم کے جاننے والے لوگ ہیں۔ بس عزیزان گرامی، یہی وجہ ہے دنیا کو جو آل محمد سے دشمنی ہے، دنیا کو جو آل محمد سے عداوت ہے، آج آپ دنیا میں دیکھ لیں کہ ایک ملک ایران